پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، بالوں کی سرجری کا جدید اور مستند ادارہ، FUE اور ڈائریکٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا مرکز، بین الاقوامی معیار کے عین مطابق انتہائی ہائیجینک اور آرام دہ ماحول میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی 20 سال سے مصروف عمل آپ کی شخصیت کو دے ایک نیا روپ۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون نمبر 0341 000 6060 0345 210 5338۔ Always choose experts، کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا۔ لاکھوں پاکستانی بچے شوگر میں مبتلا، پولی کلینک ادویہ کی قلت، کمیشن کے چکر میں ٹینڈر لٹک گیا۔ سندھ حکومت تولیدی صحت کے لیے کوشاں ہے۔ عالمی یوم آبادی کے موقع پر وزیر صحت کا خطاب۔ وزیر اعظم نے میڈیکل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ سے متعلق مسائل حل کرنے کی ہدایت دے دی۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں پولیو خاتمے کا منصوبہ منظور۔ نجی نرسنگ کالجز کی رجسٹریشن کا مبینہ قومی اسکینڈل، سینیٹر سردار جام مہتاب کا دھماکہ خیز انکشاف، سائنس سرکار کے لیے بڑا سوالیہ نشان۔ سندھ سروسز ہسپتال انچارج نرس کی تقرری کا انتظامی معاملہ، خود ساختہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی چھپی مداخلت کے بعد 2 طبی تنظیمیں آمنے سامنے، محکمہ صحت کی انتظامی ریٹ سوالیہ نشان۔ ان دونوں خبروں کی تفصیل سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں۔ سابق سول سرجن کراچی ڈاکٹر عاشق حسین شیخ نے فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل ہسپتال کے انتظامی سربراہ کا چارج لے لیا۔ اس موقع پر آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی کے جنرل سیکرٹری آصف بلوچ، اقبال انصاری و دیگر نے خیر مقدم کیا۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سابق پروفیسر، بین الاقوامی شہرت یافتہ ممتاز ماہر امراض ذیابیطس ڈاکٹر زمان شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، جس میں 5% تعداد بچوں کی ہے، جس میں 12 سال تک کے بچے ٹائپ 2 شوگر کا شکار ہیں۔ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، اسمارٹ ٹی وی، آئی پیڈ اور موبائل فون کا زیادہ استعمال ٹائپ 2 ذیابیطس کا بنیادی سبب ہے، اور جسمانی سرگرمیوں کا نہ ہونا بھی بڑی وجہ ہے۔ وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے عالمی یوم آبادی کے موقع پر منعقدہ گزشتہ روز سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ ضروری ہے۔ سندھ حکومت عورت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے ری پروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے قانون بھی پاس کیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلوں کے حوالے سے متعلق داخلہ ٹیسٹ دینے والے طلباء کے مسائل کو حل کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ یہ ہدایت وزیر اعظم نے زہرا ودود فاطمی کی جانب سے MD کیٹ کے حوالے سے مسائل پیش کرنے کے دوران ہدایت دی۔ اب آپ نجی نرسنگ اسکولوں کی رجسٹریشن اور سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سینٹ کی ذیلی کمیٹی برائے قومی صحت، پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل کی ذیلی کمیٹی برائے قومی صحت نے نرسنگ کونسل کی مافیا کے معاملے کو وزیر اعظم تک لے جانے کا دھماکہ خیز اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد کالے دھن سے لگائے ہوئے اربوں روپے کا معاملہ، جو وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اور وزارت صحت کی کالی بھیڑوں کی مبینہ ملی بھگت کے اس قومی سازشی منصوبے کو بھی تشت اذبام کر دیا ہے، جس کو دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی کے تحت اب تک وفاقی وزارت صحت نے اس معاملے کو دبا کر رکھا ہوا تھا، جس پر خدا نخواستہ عمل درآمد ہونے کی صورت میں عالمی معاہداتی منصوبے BSN جنرک پروگرام کے دھڑن تختہ ہونے کے معاملے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ قائمہ کمیٹی کے مذکورہ اجلاس سے نیب زدہ سیکریٹری صحت افتخار علی شلوانی جعلی نرسنگ اسکولوں کو رجسٹریشن دینے اور زر کے زور پر
قومی نرسنگ کی تعلیم و تربیت کو زوال پذیر کرنے والی ڈائن فوزیہ مشتاق اور خلاف قانون پولی کلینک اسلام آباد سے ڈیپوٹیشن پر آنے والی یاسمین آزاد اسسٹنٹ رجسٹرار غیر حاضر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کی یہ حکم عدولی پہلی بار نہیں کی، اس سے قبل بھی ان لوگوں کا یہ تضحیک آمیز عمل پہلے بھی دیکھا گیا ہے۔ ذیلی کمیٹی میں اظہار برہمی کرنے والے فاضل ارکان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت موجودہ حکومت کی ایک بڑی اتحادی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی کے موجودہ سینیٹر اور سابق وزیر صحت سندھ سردار جام مہتاب حسین ڈہر نے تو اجلاس میں ایسا تہلکہ خیز انکشاف کر کے سائیں سرکار کی گورننس پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ جام مہتاب ڈہر کا کہنا تھا کہ انہوں نے متنازع رجسٹرڈ کالجز کی فہرست کی جانچ پڑتال کی، اس میں 3 کالجز کا مالک ایک ایسا شخص نکلا جو کہ سندھ کے سرکاری اسپتال میں ملازم ہے، اور میں نے صوبائی وزیر صحت سندھ کی حیثیت سے اس وقت اسے سرکاری ادویات چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر نوکری سے فارغ کر دیا تھا، لیکن حکومتی جماعت کے سینیٹر کا یہ بتانا کہ وہ آج پھر نوکری پر بحال بھی ہو گیا ہے۔ ان کا یہ انکشاف نہ صرف وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کے لیے بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے گاہے بگاہے صحت کے شعبے کو گل و گلزار کرنے کے بلند و بانگ دعووں کی حقیقت جاننے کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جبکہ ہم یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ اس حوالے سے بلدیہ غربی کی چوکیدار شیر محمد خان یوسف زئی، محکمہ سے سندھ کے ایک سابق ایڈیشنل سیکریٹری سمیت حاضر سرکاری ملازمین کی ایک طویل فہرست ہے جو ایل ڈی این کی جانب سے جلد نہ صرف قائمہ کمیٹی کو دینے کی کوشش کی جائے گی بلکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی ان ناموں سے اور ان کے اسکولوں سے آگاہ کریں گے۔ وہ کون کون سے نجی نرسنگ اسکول ہیں جن کے مالکان سرکاری ملازم ہیں، جو پکڑے جانے کے بعد بھی آج نوکری پر بحال بھی ہیں، اور ان کے نام کو بھی اگر فاضل سینیٹر جام مہتاب ڈہر صاحب ظاہر کر دیتے تو یہ اس غریب قوم پر بڑا احسان ہوگا۔ جہاں تک قائمہ کمیٹی نے اس معاملے کو وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سپرد کیا ہے، یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچنا بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کے دوسرے حصے کے مطابق محکمہ سے سندھ کے سرکاری ملازمین سمیت صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کراچی رجسٹری، سٹی کورٹ وغیرہ کے ججز، عدالتی عملے، بار کے اراکین کے علاج معالجے کا ذمہ دار سندھ سروسز اسپتال کراچی گزشتہ کئی دنوں سے بازیچۂ اطفال بن چکا ہے، لیکن وزیر صحت، سیکریٹری صحت، وزیر اعلیٰ سندھ اس قومی صوبائی آئینی ادارے میں مسلسل ہونے والی لاقانونیت پر حیرت انگیز طور پر پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میڈیا میں اس حوالے سے آنے والی مختلف خبروں پر کسی حکومتی رد عمل یا کارروائی کا حکم نہ دے کر کیا حکومت اور انتظامیہ اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کر رہی ہے؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ یا تو میڈیا میں آنے والی خبروں کی تردید کی جائے یا ان خبروں کی حقیقت کو جاننے کے لیے اعلیٰ سطح پر محکمہ جاتی تحقیقات کرائی جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ موجودہ نئے آنے والے سول سرجن اور ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سید خالد بخاری، جو محکمہ صحت میں اچھی انتظامی صلاحیت کے بہتر ریکارڈ رکھنے والے افسران میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے چارج لینے کے بعد قاعدے کے مطابق ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے کی کارکردگی کا بغور جائزہ لیا، اور اس کے بعد حاصل شدہ اختیار کے مطابق گزشتہ دنوں نرسنگ کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے انچارج نرس کی تبدیلی کا حکم جاری کیا۔ تو ہسپتال کے خود
ساختہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، ان کے پیٹ میں اس حکم پر کیوں درد ہوا جن کے خلاف اینٹی کرپشن اور محکمہ جاتی تحقیق کا معاملہ تاحال زیر التوا ہے؟ انہوں نے اس حکم کے خلاف چند نرسوں کو اپنے دفتر میں جمع کر کے نئی انچارج نرس کے خلاف خود درخواست ٹائپ کی اور نرسوں کے ایک وفد کو صوبائی محکمہ صحت میں نئی انچارج نرس کو ہٹانے کی درخواست کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ وہاب اللہ یوسفانی کا یہ اقدام سروس رولز کی ہی خلاف ورزی نہیں بلکہ حکم عدولی اور اپنے انتظامی سربراہ کے حکم سے کھلی بغاوت پر مبنی یہ اقدام تھا۔ اس حوالے سے آگے کیا ہوا؟ چونکہ آج کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اس واقعے کی مکمل تفصیل کل جمعے کو زندگی بخیر رہی تو خبر نامے کے آخر میں آپ کے سامنے ضرور پیش کی جائے گی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔